بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق جلوہ فراز مقتدر علماء معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ حشر کے آخری رکوع سے ایک آیہ نور تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالی ہے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، تقوی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں 2 دفعہ تاکید کے ساتھ تقوی کا تذکرہ کیا ہے، اور قرآن مجید میں 55 مقامات پر ہم سے اسی بات کا تقاضا کیا کہ تم تقوی کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ۔ تقوی کے حوالے سے علماء کی مختلف آراء ہیں کہ تقوی کس کو کہتے ہیں۔ بعض نے لکھا ہے کہ تقوی یہ ہے کہ جہاں مالک بندے کو حاضر ہونے کا حکم دے وہاں بندہ حاضر ہو جائے، اور جہاں سے اس نے بندے کو غیر حاضری کا حکم دیا بندہ وہاں سے غیر حاضر رہے۔ فرمایا یہ تقوی ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ بندے کا دل بھلائی کے کاموں میں لگ جائے، قلبی رغبت نیکی کی طرف تقوی کہا گیا ہے، اور توجہ دل کی طرف دلائی گئی جو وجود میں مرکز ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے بدن میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا بدن درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے۔ فرمایا گوشت کے اس لوتھڑے کا نام دل ہے۔ اور مولانا روم فرماتے دل بدستاور کے حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است۔ کعبہ گزرگاہ خلیل اطہر است، دل گزرگاہ جلیل اکبر است۔ رومی فرماتے صاحب اپنے دل کو کنٹرول میں لیا، یہ جو اٹکیلیاں کرتا ہے، فرمایا یہ بڑا حج ہے۔ دل کنٹرول میں ہو تو فرمایا اس دل کی عظمت 1000 کعبوں سے بڑھ جاتی ہے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ کعبہ اللہ کی خلیل کی گزرگاہ ہے، لیکن جو دل ہے وہ رب جلیل کی گزرگاہ ہے۔ تقوی ہے بندے کا دل نیکی کے کاموں میں لگ جائے۔ اور بعض علماء فرماتے گناہوں سے نفرت کا نام تقوی ہے۔ پوچھا گیا کہ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا جو کھٹکے وہ گناہ ہوتا ہے۔ تقوی کیا ہے کہ دل گناہوں سے نفرت کرے۔ حضرت امام جعفر سمنانی رحمت اللہ علیہ آپ نے حد کر دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ بندہ نیکی کرنے کے باوجود لمحہ لمحہ مالک سے ڈرتا رہے، پتہ نہیں اس نے میرے اس عمل کو قبول بھی کیا ہے کہ نہیں کیا۔ وہ میاں صاحب فرماتے ہیں نا کہ پڑھنے اتے مان کری نہ تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار صداوے متا روڑ دوے دودھ کڑیا۔ اگر کوئی بندہ عمل کر کے ناز کرے گا تو اللہ بڑا بے نیاز ہے، تو وہ ہماری عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ مطلب کہ کوئی بندہ نماز پڑھے
اور دوسرے کو بے نمازی کے طعنے دے۔ تقاضا تو تھا کہ اللہ نے آپ کو توفیق عمل بخشا ہے، مسجد کی حاضری نصیب ہوئی ہے، پیشانیوں میں سجدوں کا نور ہے، تو ہماری کوشش ہونی چاہیے تھی کہ جو چونک چبارے پھٹے پہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، حی علی الصلاح کی صدائیں گونج رہی ہوتی ہیں لیکن وہ تاش کی ٹولیوں کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، خوش گپیوں میں لگے ہوتے ہیں، دنیا کی بھول بھلائیوں میں کھوئے ہوئے ہیں۔ تقاضا تھا کہ ان بچوں کو، ان جوانوں کو کھینچ کے مسجد میں لاتے، قرآن کے نوکر بناتے۔ دیکھیں یہ تقریباً 3 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا اس پیغام محبت کو کچھ بچوں نے اس کا آغاز کیا تھا، اور یہ قابل ستائش ہے، قابل تحسین عمل ہے، اور سب سے بڑی دولت نصیب ہوتی ہے کہ اندر سوتے پوٹتے ہیں، تمانیت کا نور نصیب ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہم نے کسی وڈیرے کی نوکری نہیں کی، محمد عربی کی نوکری نصیب ہوئی ہے۔ ہم کسی کے ڈیرے پہ جا کے حقہ نہیں رکھتے، بلکہ ہم تو قرآن کی پہ نوکری لے کر کے نکلے ہیں، تو اس کا صلہ ہے۔ تقاضا تھا کہ ہم کھینچ کھینچ کے مسجد میں لاتے، آنکھوں پر حیا کے پہرے بٹاتے، انہیں محبت کا نغمہ سناتے۔ لیکن یہ کتنی غلط اور بری بات ہے کہ آپ نماز پڑھو اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کو آپ بے نمازی کے طعنے دو۔ حکم تبلیغ کا ہے، حکم نصیحت کا ہے، حکم مسجد میں کھینچ کے لانا گیا ہے یار۔ تو یہ وہ رویے ہیں جو میرے رب کو پسند نہیں ہے۔ عمل کرو اور ڈرو۔ وہ میری دادی اماں، وہ ہم بچپن میں ان سے ایک بات سنتے تھے، وہ کہتی کرو تو پھر بھی ڈرو، نہ کرو تو پھر بھی ڈرو۔ تو وہ تقوی بیان کرتی تھی۔ اگر آپ عمل اچھا کرتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے توفیق عمل بخشا ہے، اور عمل کر کے اترانا، اس پہ ناز کرنا، تو یہ وہ رویے ہیں جو رب کو پسند نہیں ہے۔ نماز پڑھو تو بے نمازی کے طعنے نہ دو، بلکہ تمہیں فکر لگ جائے کہ یا اللہ میں نے اس بندے پہ محنت کرنی ہے، اس بندے کی پیشانیوں میں سجدوں کا نور لانا ہے، تو اللہ آپ کی مدد فرمائے گا، وہ نمازی بنے گا۔ لیکن اگر آپ بے نمازی کے طعنے دو گے تو پھر وہ مسجد کی حاضری نصیب نہیں ہوگی۔ عمل کرو اور اللہ سے ڈرو۔ بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا، وہ راہ دین سے بھٹکا ہوا تھا، اور مرنے سے پہلے اس نے اللہ سے معذرت کر لی کہ یا اللہ آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا۔ اب گناہ چھوڑ دیے، بری مجالس چھوڑ دی، برے راستے چھوڑ دیے۔ ظاہر ہے ایک گناہ گار گناہوں کی بستی سے نکل کے نیکوکاروں کی بستی میں آئے گا۔ اب نیک دوست اس کے معاون ہوں گے، ان کے ساتھ بیٹھنے سے اسے فائدہ ہوگا۔ تو ایک بندہ گناہ چھوڑ کے نیکوں کی بستی میں آئے تو نیک بھی ددکار دے تو وہ بیچارہ کہاں جائے گا؟ اس گناہ گار نے گناہوں والی زندگی سے توبہ کی، اور دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں کچھ دن کسی نیک بندے کے قدموں میں گزارا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا، چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چولی پھول پہ، مندیاں دے لڑ لگیاں میرے اگلے بھی ڈول گئے۔ چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں، سودا پاویں مل نہ لئیے ہلے آن ہزاراں۔ برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج رکھیے چنکا پہن ہزاراں۔ رومی کہتے صحبت سالے ترا سالے کند، صحبت تالے ترا تالے کند۔ اچھی صحبت اچھا اور بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ تو اس کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں کسی اچھے بندے کے قدموں میں گزارا ہوں۔ اس کی بستی کے بالکل قریب جو ہے وہ ایک پہاڑ تھا، وہاں ایک اللہ کا بندہ رہتا تھا، اور اس کی زندگی کا ایک ہی وظیفہ تھا، وہ سونے رب کا نام علامتا تھا۔ اطراف میں اس کی عبادت کے تذکرے تھے، تو وہ یہ شوق لے کر کے اس کے قدموں میں چلا گیا، اور ماضی کے اوراق پلٹے، من کی ساری باتیں کہہ ڈالی کہ میں دن کے اجالوں میں بھٹکا، رات کے سناٹوں میں الجھا، لیکن تیرا تذکرہ سنا، تیرا نام سنا، چند دن تیری رفاقت میں گزارنا چاہتا ہوں، قبول کر لے۔ تھا وہ نیکوکار، تھا وہ شب زندہ دار، لیکن اس سے بھول ہو گئی۔ اس نے اپنا عمل اور آنے والے کا ماضی جو غفلت سے بھرا ہوا تھا اس کو دیکھا، اور دل میں تکبر پیدا ہوا، اور اس کو دھکا دے کے کہتے ہیں پلٹ جا، کہیں تیری بدعمالیوں کی نحوست میرے اوپر نہ بڑھ جائے۔ وہ پلٹ رہا تھا، سینے میں دل کانپنے لگا، قدم لرز رہے تھے، آنکھیں برس رہی تھی،
من کی دنیا میں ڈوب گیا اور جی ہی جی میں اللہ سے عرض کرتا، مالک تیرے بندے نے جھٹلایا، تیرے بندے نے دھکے دیے، لیکن میں تیری رحمت سے مایوس نہیں پلٹ رہا۔ وہ پلٹ رہا تھا، خدا قہر و جلال میں آ گیا، وقت کے پیغمبر کی طرف وحی کی، فرمایا جاؤ اس نیکوکار کے پاس، اس کو میرا پیغام دو کہ تیرے اس رویے کی وجہ سے میں نے تیری ساری زندگی کی کمائی کو غارت کر دیا ہے۔ پڑھنے اتے مان کرینا تے نہ آکھی میں پڑیا، او جبار کہار صداوے متا روڑ دوے دودھ کڑیا۔ فرمایا میرے پیغمبر اسے بھی ڈھونڈو جو شکستہ دل لے کے جا رہا ہے، اس کو میرا پیغام دو کہ تیرے اس یعنی حسن اعتقاد کی وجہ سے تیرے مالک نے تجھ سے درگزر فرمایا ہے۔ علامہ سعدی شیرازی کہتے ہیں میں طواف کعبہ کر رہا تھا تو گزرتے میری آنکھوں نے ایک منظر دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کے ساتھ آگے پیچھے خدام ہیں اور وہ لوگوں کو دھکے دے کے اس کے لیے راستہ بنا رہے تھے۔ فرماتے بڑا تعجب ہوا، مالک تیرے گھر میں آ کے تیرا بندہ متکبر بنائے، یہاں تو بڑے بڑے شہنشاہوں کے سر ندامت سے جھک جاتے ہیں، لیکن یہ کیسا نالائق ہے کہ یہاں بھی آ کے دولت کا نشہ نہیں اترا۔ خیر فرماتے وہ ایک منظر تھا جو آنکھوں سے اوجل ہوا۔ فرماتے زندگی میں ایک بار میری دوبارہ اس سے ملاقات ہوگی، حرم میں نہیں۔ فرماتے اب کے بار میری ملاقات بغداد میں ہوئی، کیا وہی شان و شوکت؟ فرماتے نہیں۔ کیا وہی ٹھاٹ باٹ؟ فرماتے نہیں۔ کیا اسی طرح آگے پیچھے خدام؟ فرماتے نہیں۔ فرماتے میں نے اس شخص کو بغداد کی گلیوں میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تھا۔ تکبر مکن زینہار ہے پسر کہ روزے سے دستش درائی بسر، ایک دن اسی کے بالا آ کے گرو گے۔ تو تقوی نام کس کا ہے کہ عمل کر کے اللہ سے ڈرتے رہنے کا نام۔ آئیے میں آپ کو ان لوگوں کے تذکرے سناتا ہوں جو لوگ عمل کی راہوں کے مسافر تھے اور پھر اللہ سے کس قدر ڈرنے والے تھے۔ دیکھیے بھائی، چغلی، غیبت، حسد، کینہ، بغض، کیا کچھ نہیں یہاں۔ ہم دو چار نمازیں پڑھیں، بے نمازی کے تانے دیں، چند ٹگے راہے خدا میں خیرات کریں، لوگوں کو کنجوس کہیں، محاسبہ تو ہمیں اپنا بھی کرنا ہوگا نا بھائی، دامن تو ہمارا اپنا بھی تو خالی ہے نا۔ لیکن وہ قد داور لوگ تھے۔ سنیے، میں ایک شخص کو اکثر بیان کرتا ہوں، وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے، صحابی بھی ہے، راست رو بھی ہے، راست گو بھی ہے، وہ معاملات دنیا کو سلجھانے کا ڈب اور سلیقہ بھی جانتا ہے۔ میرے نبی اس جوان کی تعریف کرتے ہیں، فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تامل سے، تردد سے کام لیا، لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے، میں نے اس کو دین دیا، اس نے جھولی میں ڈال لیا۔ وہ اتنا عظیم المرتبہ شخص ہے، حضور غزوہ تبوک کے موقع پر فنڈ کا اعلان کرتے ہیں، ہر کوئی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق دیتا ہے۔ اچھا اس موقع پر حضرت عمر تھے، کہتے ہیں کہ آج میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا۔ اچھا صحابہ کا یہ مزاج تھا، وہ عمل میں بڑھ جانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن ہمارا مزاج ہے دنیا میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش، میرا گھر ہمسائے کے گھر سے بڑا گھر ہو، اور اسی حسرت میں ہمیں موت آ جاتی ہے۔ بڑا گھر بنانے کے چکروں میں، بڑی گاڑی لینے کے چکروں میں ہم دنیا بنانے کے لیے محنت کرتے ہیں، لیکن صحابہ عمل میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرتے تھے۔ اچھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جتنا مال تھا نا، حضرت عمر کے پاس ان کے آدھے مال سے بھی کم تھا۔ حضرت عمر کہتے آج میں ان سے بڑھ جاؤں گا، اگر وہ سارا بھی لے آئیں گے تو میرا آدھا جو ہے ان کے سارے سے زیادہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضور سوال فرماتے ہیں، یہ نہیں فرماتے کتنا لے کے آئے ہو، مقدار نہیں پوچھی، بلکہ یہ پوچھا کہ گھر کیا چھوڑ آئے ہو۔ اگر پوچھتے نا کہ کتنا لے کے آئے ہو تو پھر عمر کا مال حضرت سیدنا صدیق اکبر سے زیادہ تھا۔ حضور عمر سے پوچھتے ہیں، عمر فاروق سے پوچھتے ہیں گھر کیا چھوڑ آئے ہو؟ عرض کی آقا آدھا لے آیا ہوں، آدھا چھوڑ آیا ہوں۔ اور جب سیدنا صدیق اکبر کی باری آتی ہے تو عرض کرتے آقا جو گھر میں تھا وہ آپ کے قدموں میں ہے، اور گھر میں اللہ رسول کی محبتیں چھوڑ آیا ہوں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر ہر ایک نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق دیا، لیکن جب ابو بکر کی باری آتی ہے تو آپ ٹاٹ کا خرقہ پہنتے ہیں، کانٹوں کے تکمے لگاتے ہیں اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔
یہ ادا اللہ کو بھی پسند آئی. سیدنا صدیق اکبر جب گھر سے نکلے تو دیوار کے ساتھ ہاتھ مارتے ہیں نا, کوئی سوئی بھی گھر میں نہ رہ جائے. اور یہ ادا اللہ کو پسند آئی. اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے محبوب کی چوکھٹ پہ حاضر ہو جاؤ, لیکن فرمایا جانا اس طرح جس طرح ابو بکر گئے. ٹاٹ کا خرقہ پہنو, کانٹوں کے تکمے لگائے. وہ تکمے لگا کے جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور فرماتے ہیں آج کس ادا میں آگے؟ عرض کی آج کی ادا جو ابو بکر نے اپنائی ہے وہ اللہ کو بڑی پسند آئی ہے. وہ اتنا عظیم المرتبہ شخص ہے, اقبال سیلوٹ پیش کرتا ہے. وہ کہتا ہے ذرہ عشق نبی از حق طلب, سوز صدیق و علی از حق طلب, روح را جز عشق او آرام نیست, عشق کو روزیست او را شام نیست, ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست, بحر و بر در گوشائے دامان اوست. اقبال کہتے ہیں جوانوں اللہ سے اگر کچھ مانگنا ہے تو نبی کے عشق کا ایک ذرہ مانگو. اس ذرے نے کسی کو ابو ذر بنایا, کسی کو ذوالنورین بنایا. یہ ذرہ آفتاب بناتا ہے. مانگو تو نبی کے عشق کا ذرہ, اور اگر سوز مانگنا ہے تو ابو بکر والا مانگو, مولا علی والا مانگو. کبھی اقبال کہتے مالک تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے, دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. اتنا بڑا شخص ہے, ذرا ان کا تقوی دیکھیے. آپ فرماتے کاش کہ میں ایک پرندہ ہوتا, ایک شجر سے اڑتا, دوسرے کی ٹہنی پہ بیٹھ جاتا تاکہ میں قیامت کے حساب سے بچ جاتا. کبھی کہتے کاش کہ میں ایک سوکھی ہوئی لکڑی ہوتا اور لوگ اس کو جلا دیتے, میں خاک کا ڈھیر بن جاتا. کتنے بڑے بڑے لوگ اللہ سے ڈرنے والے. 39 لوگ ایمان لائے, 40واں جب جوان ایمان لاتا ہے تو ناروں کی گونج میں اس کا استقبال ہوتا ہے. وہ جن گلیوں سے گزرتا ہے شیطان رستہ بدل لیتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو یہ جوان ہوتا, 23 لاکھ مربع میل کا حاکم. کسی نے عید والے دن آنکھیں برستی دیکھی تو کہا امیر المومنین آج تو عید کا دن ہے اور آپ رو رہے ہو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے عید اس کی جس کے روزے قبول ہوئے, جس کے قبول نہیں نہ ہوئے اس کے تو منہ پہ مارے جائیں گے. کبھی آپ بچوں کو جمع کرتے ہیں اور فرماتے بچوں میرے لیے دعا کیا کرو کہ اللہ مجھے معاف کر دے. آپ کی سانسیں ٹوٹ رہی تھی اور بیٹے کی گود میں سر تھا. فرمایا بیٹا مجھے زمین پہ رکھو. عرض کی ابا جان کیوں؟ تو فرمایا میں اپنا چہرہ مٹی میں ملنا چاہتا ہوں تاکہ میرے خدا کو میرے حال پہ رحم آ جائے. حذیفہ بن یمان یہ حضور کے رازدان ہیں. حضور جو کان میں بات کہتے وہ حذیفہ کے کان میں کہتے. میرے نبی نے حضرت حذیفہ کو مدینہ کے منافقین کے نام بتائے ہوئے تھے. صحابہ کہتے جس جنازے میں حذیفہ ہوتے ہم جان جاتے یہ کوئی مومن ہے, اور جس جنازے میں حذیفہ نہ ہوتے ہم جان جاتے یہ کوئی منافق ہے. حضرت عمر کا دور ہے اور آپ حذیفہ بن یمان کو فرماتے ہیں حذیفہ میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں حضور نے جو تمہیں منافقوں کے نام بتائے ہیں ان ناموں میں کہیں عمر کا نام تو نہیں آتا. کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئینے کے سامنے کھڑے ہیں, داڑھی میں سفید بال نظر آئے تو رونے لگے. کسی نے کہا حضور والا برس پڑی ہیں آنکھیں؟ تو فرمایا کہ موت کی نشانی آ گئی ہے لیکن ابھی تیاری نہیں کی میں نے. یہ وہ شخصیت ہے جنہیں حضور نے کئی بار جنت کی بشارت دی ہے, جن کے نکاح میں حضور کی 2 صاحبزادیاں ہیں. فرمایا 40 بھی ہوتی تو ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دیتا, جس سے فرشتے حیا کریں. یہ ان لوگوں کی کیفیات ہے. ہمارے تو پلے ہی کچھ نہیں یار, سوائے ندامت کے, سوائے شرمندگی کے. لیکن ہمارے رویے کتنے تلخ ہیں. تقوی ہے کہ عمل کرو اور اللہ سے. سادی شیرازی کہتے ایک اللہ کے گھر میں رو رہا تھا بندہ, اور کیا کہتا ہے اللہ اندھا اٹھانا, مجھے لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا. کون تھا وہ؟ جب آگے بڑھ کر دیکھا گیا تو وہ وقت کا شیخ عبد القادر جیلانی تھا. حضرت حنظلہ جنہیں غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے, جنہیں فرشتوں نے غسل دیا تھا,
حضور کی خدمت میں حاضر ہے، عرض کرتی آقا حنظلہ منافق ہو گیا۔ اچھا، انہوں نے کسی کے بارے میں آ کے نہیں کہا کہ فلاں منافق ہو گیا، فلاں ہو گیا، بلکہ اپنی طرف کہا کہ حضور حنظلہ منافق ہو گیا۔ فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی کہ حضور جب آپ کی صحبت میں ہوتے ہیں تو کیفیات اور ہوتی ہیں، لیکن جب آپ کی صحبت سے ہم چلے جاتے ہیں تو کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو فرمایا یہ وقت کی بات ہوتی ہے، تو یہ منافقت کی نشانی نہیں۔ اور فرمایا اگر جو کیفیت میری صحبت میں تمہاری ہوتی ہے وہیں گھروں میں ہو، باہر ہو، تو فرمایا مدینے کی گلیوں میں فرشتے تم سے مصافحہ کریں۔ تو پہلا فرمایا کیا؟ تقوی اختیار کرو۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ عمل کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو عمل کرتے ہیں اور جو کرتے ہی نہیں۔ تقوی کا زیور تو اسے نصیب ہوگا جو عمل کرنے والا ہوگا اور عمل کر کے ڈرنے والا ہوگا، اور جن کے پلے عمل نہیں نہ ہوتے وہ زیادہ سیانے ہوتے ہیں۔ وہ ہر شخص کی پگڑی اچھالے گا، مولوی کی باری آئے گی تو مولوی پہ برس پڑے گا۔ آگے ارشاد فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ یہ خطاب آپ کو بھی ہے، مجھے بھی ہے۔ میری زندگی کے بہت سال گزر گئے، آپ میں سے بھی بہت سال، کسی کے 50، کسی کے 20، کسی کے 70 سال گزر گئے۔ ضمیر کی عدالت میں بھی لگا لوں، آپ بھی لگا لو۔ مانانم کے مندانم میں اپنے آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں، یہاں کیا ہوں، نجی زندگی کیسی ہے، اور آپ اپنے آپ کو اچھی طرح جانتے ہو۔ ہم سے کہا گیا ہے کہ مستقبل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ دنیا کا مستقبل روشن نہ ہو تو اس کے لیے محنت ہے۔ 8 سے 18 گھنٹے کام کرتے ہیں، لیکن قبر کے معاملے میں ہم لوگ بے نیاز ہیں۔ جہاں عمل کی بات ہوگی تو وہاں ہم کہیں یہ جہاں مٹھا اگلا کنے ڈٹھا، آئے گی تے ویکھی جائے گی، آئے گی تے اللہ اکبر۔ اور پھر جس کو کوئی بات نہیں نہ آتی وہ کہتے مولوی بخشے گئے تھے، اسی بھی بخشے جائیں گے۔ بھائی مولوی نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ دیکھیں یہ دیوار ہے نا، سادی کہتے ہیں نصیحت دیوار پہ لکھی ہو، بات اچھی ہے وہ قبول نہیں کرتی، نہ کرے، آپ قبول کر لو۔ اندھے کے ہاتھ میں چراغ ہو، چراغ کا کام کیا ہے؟ روشنی دینا، راستہ بتانا۔ اندھا استفادہ نہیں کرتا، نہ کرے، آپ کر لو۔ او بھائی مولوی نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ مولوی اگر اپنے منصب سے خیانت کرے گا، وہ نکاح کے پیسوں پہ الجھے گا، وہ ختموں کے پیسوں پہ جھگڑے گا، ظاہر ہے یہ منصب سے خیانت ہی ہے نا، زیادتی ہے نا۔ علماء کو تو خوددار ہونا چاہیے، ان چیزوں کی حیثیت کیا ہے؟ جب توکل ہے ہمارا رازق اللہ ہے تو پھر لوگوں کی جیبوں پہ نظر کیسی؟ پھر لوگوں سے مروب ہونا کیسا؟ تو اگر ہمارے ایسی پوزیشن ہوگی تو ہمیں بھی سزا بھگتنا ہوگی۔ لیکن سوال یہاں یہ ہے کہ مولوی نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں مولوی صاحب ایک ڈبکی لگے گی جان چھوٹ جائے گی۔ ڈبکی پتہ کتنی بڑی ہے؟ حضور مسجد نبوی میں جلوہ فراز تھے اور ایک دھماکے کی آواز آئی۔ فرمایا صحابہ جانتے ہو یہ آواز کیسی تھی؟ عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ ارشاد فرمائیں، فرمایا 70 سال پہلے اللہ نے جہنم میں ایک پتھر پھینکا تھا، 70 سال پہلے، آج اس کی گہرائی میں پہنچا ہے۔ حساب لگا کے بتاؤ یہ ڈبکی کتنی دیر کی بنے گی؟ 140 سال کی۔ اور بھائی جہنم کی آگ سے جہنمی کو نکال کے دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو چین کی نیند سو جائے۔ اور دنیا کی آگ کی کہانی تو یہ ایک بزرگ کو کسی عورت نے دعوت زنا دی، پاس چراغ جل رہا تھا، ہاتھ قریب کیا، ہاتھ کھینچ لیا، تو وہ کہتے میں اس آگ کو نہیں سہ سکتا، اس آگ کو کیسے سہوں گا؟ دنیا کی آگ تھوڑی دیر کے لیے متاثر کرتی، چھوڑ دیتی ہے، لیکن جہنم کی آگ وہ تارکول کی طرح، لوک کی طرح ہوگی جو جسموں کے ساتھ ہی چشمہ ہو جائے گی۔ ترمذی کی روایت ابو ہریرہ راوی ہیں، آقا فرماتے ہیں قال اوقد علی النار الف سنۃ حتى احمرت ثم اوقد علیہا الف سنۃ حتى ابیضت ثم اوقد علیہا الف سنۃ حتى اسودت فہی السوداء مظلمۃ۔ فرمایا اللہ نے جہنم کی آگ کو 1000 سال بھڑکایا، اس کا رنگ سرخ ہوا، پھر بھڑکایا سفید ہوا، پھر 1000 سال بھڑکایا گیا تو اس کا رنگ سیاہ ہوا، فہی السوداء مظلمۃ۔
فرمایا جہنم کی آگ کا رنگ آج بھی سیاہ کا سیاہ ہے، وہ جان نہیں چھوڑے گی بھائی. آج تو کہا دیوار پھلانگ کر کے دوسری طرف چلا جاؤں گا، وہ کہاں دیواریں ڈھونڈیں گے؟ یہ کیسی جاہلانہ گفتگو ہے، یہ کیسا تماشا لگایا ہے؟ یہ کوئی مکان کی چھت ہے جہاں سے جو نا وہ چھلانگ لگا کے دوسری طرف چلے جائیں گے؟ صاحب وہ سیدھی سی بات ہے، آخرت کے معاملے میں قبر میں اعمال کا لشکر لے کے جاؤ گے تو جنت کا باغ ہے، اور اگر ان کندھوں پہ گناہوں کا بوجھ اٹھا کے جاؤ گے تو وہ جنت کا باغ نہیں، جہنم کا گڑھا ہے. حدیث کے لفظ القبر بیت الدیان، فرمایا قبر کیڑوں کا گھر ہے. اگر کوہ ابو قبیس کی چھاتی کو ڈانگ مارے، فرمایا اتنا زہریلا ہے کہ کوہ ابو قبیس اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ پائے گا. تو مسلط کس پہ ہوگا؟ جس کا دامن عمل سے خالی ہوگا، کیونکہ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی. اگر عمل نہیں ہوگا تو رونا ہوگا. ہم سے تقاضا ہے کہ تم نے اپنی آخرت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے؟ بات عمل کی گئی ہے. یار کم از کم 33% تو نمبر لے لینے چاہیے، منہ دکھانے کے تو قابل ہو جانا چاہیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ایک شخص زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا. اس نے اپنے 3 دوستوں کو بلایا اور بلا کے کہتا میں اس وقت مشکل میں ہوں، میری مدد کرو. پہلے دوست نے سرے سے انکار کیا، معذرت میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ کہتے ہیں نا کہ تمام عمر سہاروں کی آس رہتی ہے، تمام عمر سہارے فریب دیتے ہیں. پہلے نے کمر توڑ دی. دوسرے سے کہا بتا تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ اس نے کہا جب تیری سانسیں ٹوٹیں گی بازار سے سفید کپڑا لاؤں گا، تجھے غسل دوں گا. ہم جب اپنے مردے کو نہلاتے ہیں تو اس میں بیری کے پتے بھی ڈالتے ہیں، اس لیے کہ تاکہ صفائی ستھرائی ہو سکے. اور پھر ہم جو ہے وہ سفید لباس بعد میں پہناتے ہیں، اس کے اوپر خوشبوئیں لگاتے ہیں. اچھا یہاں جملہ سنتے چلیے، مرنے والے کو جو آخری لباس دیا جاتا ہے نا، وہ مرنے والا امیر ہے یا غریب، غنی ہے یا محتاج، شہنشاہ ہے یا گداگر، مرنے والے کا جو آخری لباس ہے اس کی کوئی جیب نہیں ہوتی. ہمارا جب کوئی اپنا دنیا سے جاتا ہے ہم سب سے پہلے چاندی کا چھلا اس کے ہاتھ سے اتارتے، پھر اس کی جیبوں سے پیسے نکالتے، یہ نہیں بھولتے. اچھا جب اس کو دفنا کے واپس آتے ہیں تو سب سے پہلا کام کیا کرتے؟ والد کی چارپائی صدقہ کرتے. والد کے کپڑے تھے وہ صدقہ کر دیے فوری. کیوں؟ اب ڈر لگنے لگا، اس چارپائی پہ لیٹیں گے تو کہیں موت کا فرشتہ میری طرف نہ آ جائے. اب کپڑے اس ڈر سے نہیں پہنتے کہ کہیں موت ہمیں نہ گھیر لے. باپ کے کپڑے صدقہ کیے، باپ کی چارپائی صدقہ کی، اور باپ کی دولت پہ سانپ بن کے بیٹھ گئے. اس کو بھی تو صدقہ کرو نا، اس نے تو آگے فائدہ دینا اسے، اس پہ سانپ بن کے بیٹھ گئے. تو کہا وہ چٹا لباس تیرے زیب تن کروں گا، پھر تیرے لاشے کو اپنے ناتواں کندھوں پہ اٹھاؤں گا، تجھے منا من مٹی کے نیچے چھوڑ کے اس پہ آنسوؤں کا چھڑکاؤ کر کے لوٹ آؤں گا. آقا فرماتے پھر اس نے اپنے تیسرے دوست سے کہا کہ بتا اس مشکل وقت میں تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ تو تیسرا دوست کہتا گھبراؤ نہیں، میں تمہاری قبر کے اندر تمہارے ساتھ چلا جاؤں گا. دوست وہی ہوتے ہیں جو مشکل اور آڑے وقت کام آئیں. مشکل میں دم دبا کے بھاگ جانے والے دوست نہیں ہوتے. یار زندگی میں نشیب و فراز ہے، اتار چڑھاؤ یہ زندگی کا حصہ ہے. کبھی زندگی میں کوئی کٹھن مرحلے آئیں تو ہم ان مشکل حالات میں اپنوں کو آواز دیتے ہیں جن پہ ہمیں تکیہ ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے کہ یہ مشکل وقت میں ہماری ڈھارس مدائیں گے، سیسا پلائی دیوار بنیں گے. لیکن مشکل میں جب محبوب رشتے راستہ بدل لیں، نظریں پھیر لیں اور تنہا چھوڑ دیں، بتائیے اس وقت امتحان تو ہے، لیکن یہ اس سے بڑا امتحان ہے کہ امتحان کے وقت اپنوں نے ہی وفا کی ریت نبھانا توڑ دی. دوستو موت سے بڑا کوئی بھی امتحان نہیں. اس مشکل وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 3 دوست ہیں اس کے جنہیں بلا کر کے مدد مانگ رہا ہے. فرمایا جانتے ہو وہ کون تھے؟ عرض کی آقا ہماری رہنمائی فرمائیں، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، آپ بھی سنیے. فرمایا پہلا دوست جس نے سرے سے انکار کیا، فرمایا وہ اس کی دولت تھی،
مال و زر تھا. جب تک سانسوں کا شور یہ ڈور سلامت ہے، دوڑتی گاڑیاں، فلک بوس عمارتیں، بنگلے، پلازے، یہ سب ساتھ ساتھ چلتے ہیں. لیکن یہ سانسوں کا شور خاموش ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا مال دنیا پہ رہ جاتا ہے. مسلم کے لفظ ہیں، آقا فرماتے ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال. فرمایا تیرا وہ ہے جو تو نے کھایا ضائع کیا، پہنا بوسیدہ کیا، اور جو صدقہ کیا اس کو آگے بھیجا. باقی تو فرمایا تو لوگوں کے لیے چھوڑ کے جانے والا ہے. غالباً غوث اعظم فرماتے ہو نکمے، کمائے گا تو، بنائے گا تو، لیکن اس میں بسیں گے کوئی اور، حساب تجھے دینا پڑے گا. یہ تماشا شاید کہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہو. باپ کا لاشا گھر میں پڑا ہے اور بچے جائیداد پہ جھگڑ رہے ہیں. باپ کو منا من مٹی کے نیچے چھوڑا اور خود اے سی والے کمرے میں، اور مدارس سے حفاظ کو لا کر باپ کی قبر پہ بٹھا دیا جاتا ہے. یار کیا بچوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ دیکھیے میرے پاس وہ خلوص نہیں کہ میں کسی کے والد کی قبر پہ جا کے قرآن پڑھوں. میرے پڑھنے سے بھی مرنے والے کو اجر ملے گا، لیکن خلوص کی کہانی ہے. وہ خلوص میرے پاس نہیں جو بیٹے کے پاس ہے. بیٹا خود باپ کی قبر میں قرآن پڑھے گا تو قبر میں ٹھنڈ زیادہ پہنچے گی، لیکن وہ نالائق اولاد خود اے سی والے کمرے میں مدارس سے حفاظ کو بٹھا دیا. اور پھر یہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ ہم محرم کے مہینے میں اپنوں کی قبروں پہ جاتے ہیں. جانا چاہیے. میرے نبی فرماتے جو جمعہ کو ماں باپ کی قبروں پہ جاتے ہیں اللہ ہفتے کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے. صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ توبہ سے ہوتے ہیں. اور یہ جو ہم اصالے ثواب کرتے ہیں یہ رہتی نمبر ہے، یہ واضح نشین رکھیے گا. سال بعد سعادت مند بھی نظر آئے، بد نصیب بھی آئے. سعادت مند ہر جمعہ کو، بد نصیب صرف سال میں ایک بار. دوستو کیا سال میں تیز ہوائیں نہیں آتی؟ آتی ہیں، اور وہ مٹی کی چادر کو اڑا کے لے جاتی ہے. کیا بارش نہیں برستی؟ برستی ہے، وہ مٹی کا نشان مٹا دیتی ہے. نکمے بیٹے قبرستان میں ہیں اور ماں باپ کی قبروں کو ڈھونڈ رہے ہیں. سال بعد آئے، ماں باپ کی قبروں کو ڈھونڈ رہے ہیں. اب ڈھونڈنے سے جب وہ نشان نہ ملے تو پھر محلے داروں سے کہتے چچا یہاں میرے ابا کی قبر تھی، وہ تو ہواؤں کی دوش پہ اڑ گئی پتر. یہاں میری ماں کی قبر تھی، وہ بارش کا پانی بہا کے لے گیا. میاں صاحب فرماتے جاندی واری ڈرونا بنیا، ہاتھ نہ لاندے ڈر دے. جنہ لئی تو پاپ کمائے، کتھے نہیں تیرے کر دے. اور یہ تو قبروں کے نشانوں کو بھی بھول جاتے ہیں صاحب. فرمایا تو کمائے گا، تو بنائے گا، بسیں گے کوئی اور، حساب تجھے دینا پڑے گا. پہلا دوست جس نے سرے سے انکار کیا فرمایا وہ دولت تھی. میرے نبی فرماتے ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے، لیکن فرمایا میری امت کا فتنہ دولت ہے. اور اس دولت کی دوڑ نے ہمیں اندھا کر دیا، اللہ کی یاد سے غافل کر دیا. حی علی الصلاح کی صدائیں فضا میں گونجتی رہیں لیکن ہمارے کان پہ جو تک نہ رینگی. وائز نصیحت کرتا رہا، چیختا رہا، لیکن ہم نے پرواہ نہ کی. ہم نے کہا یہ دنیا اور یہ بچوں کا بناؤ یار، ہم کب روک رہے ہیں؟ ان بچوں کے لیے محنت کرنی چاہیے، روزی کمانی چاہیے. روزی کماتے کماتے رازق کو کیوں بھول جاتے ہیں جس نے رزق دیا ہے؟ فرمایا پہلا دوست جس نے سرے سے انکار کیا وہ دولت. فرمایا صحابہ جانتے ہو جو مٹی ڈال کے لوٹ آئے؟ عرض کی اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. فرمایا وہ اس کے ملنے والے تھے، عزا و اقربا تھے. اور تیسرا دوست جو اس کی قبر میں اترا تھا، صحابہ جانتے ہو وہ کون تھا؟ عرض کی آقا ارشاد فرمائے. فرمایا وہ تھا بندے کا نیک عمل جو وہ اپنی قبر میں اپنے ساتھ لے گیا تھا. دوستو عمل اگر پاس ہوں گے تو قبر میں روشنی ہوگی، اور اگر پلے نیک عمل نہیں ہوں گے تو رونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا. اور آپ اس دنیا ہوش ربا پہ نظر دھڑا لو، جن لوگوں نے عمل والی پرہیزگاری والی زندگی گزاری ان لوگوں کے نام آج بھی زندہ ہیں، ان کی قبریں بھی زندہ ہیں، ان کے پیغام بھی زندہ ہیں. کیونکہ عمل والے مٹتے نہیں ہیں. میں 6 ماہ پہلے کراچی ایئرپورٹ اترا
تو مجھے دوست کہتے ہیں گھر بعد میں جائیں گے، یہاں قریب ایک ٹھٹھا شہر ہے 2 گھنٹے کی مسافت پہ، وہاں آپ کو 1-2 مقامات دکھانے ہیں، ابھی وقت ہے تو اگر آپ کہیں تو میں نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ انہوں نے مجھے ایک ایشیا کا سب سے بڑا قبرستان دکھایا اور اس میں انہوں نے مجھے بتایا یہاں بادشاہوں کی بھی قبریں ہیں۔ میرا جی چاہا کہ میں دیکھوں ان کے مقبرے، لیکن جب قریب جا کے دیکھا تو خوف سانے لگا۔ وہ کھنڈرات میں بدل چکے تھے، وہاں حسرتیں تھی، دل گھبرانے لگا۔ میں نے کہا یہاں سے نکلو، تو وہ جوان کہتے بھائی 2 قدم ذرا اس طرف بھی آؤ۔ جب 2 قدم آگے بڑھے تو وہاں روشنی سی محسوس ہوئی، برستی آنکھیں دیکھی، پڑھتے قرآن کو دیکھا، دامن پھیلے دیکھے۔ اللہ ہی دیتا ہے بھائی، لیکن اللہ والوں کی قبروں پہ اللہ کی رحمتوں کو اترنے کی عادت ہوتی ہے۔ انہوں نے بتایا یہ ان بادشاہوں سے پہلے کے گزرے ہوئے لوگ ہیں، لیکن لگتا اس طرح تھا کہ ابھی کل کی کہانی ہو۔ جو عمل والے ہوتے ہیں وہ مٹتے نہیں، وہ زندہ رہتے ہیں۔ افغانستان سے ایک جوان چلا تھا، اس کو 974 سال سے زیادہ کا عرصہ اس کو اس دنیا سے گزرے ہوئے ہو گئے، اور وہ لاہور آ کے بیٹھ کے بھٹکی ہوئی انسانیت کو ہدایت کی راہیں دیتا ہے، اپنی پیشانی سونے رب کے حضور جھکاتا ہے، نیاز مندیاں پیش کرتا ہے۔ اس کی قبر پہ آپ بھی یقیناً گئے ہیں، میں بھی کئی بار گیا ہوں، اس کی قبر پہ میلے لگے ہیں، کوئی سورہ یاسین کوئی سورہ رحمان پڑھ رہا ہے، اور دامن پھیلے ہیں، اللہ جھولیاں بھی بھرتا ہے۔ میں نے عرض کیا اللہ ہی دیتا ہے، لیکن اللہ والوں کی قبروں پہ اللہ کی رحمتوں کو اترنے کی عادت ہوتی ہے۔ تبھی تو معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ، جس کی ایک نگاہ نے 90 لاکھ مشرکوں کو ایمان دیا تھا، شوق کی چنگاریاں کھینچ کے علی حجویری کے قدموں میں ڈال دیتی ہیں۔ دامن برتا ہے، 40 دن کا چلہ کاٹتے ہیں، دامن برتا ہے تو پھر بے ساختہ بول اٹھتے ہیں۔ گنج بخشے فیض عالم، مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل، کاملارا رہنما۔ اقبال سیلوٹ پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سید حجویر مخدوم امم، مرکد او پیر سنجر را حرم۔ دوستو عمل والا ہے اور آج بھی زندہ ہے، آج بھی باقی ہے۔ اور راوی کا دوسرا کنارہ بھی آپ نے دیکھا ہے، وہاں بڑے بڑے نام پڑے ہیں لیکن تاریخ کے اوراق میں ہیں، مقبرے ہیں اور وہ کھنڈرات میں بدل گئے۔ میں بھی گیا ہوں عبرت کے لیے، وہاں میں نے جوتوں سمیت قبروں پہ چڑھتے دیکھا، تاش کی ٹولیاں کتوں کو پیشاب کرتے۔ ایک زمانہ تھا کہ اشار ابرو سے ہندوستان کی تقدیر بدلتی تھی، گردنیں کٹ جاتی تھی، لیکن آج حال دیکھو جا کے وہاں کوئی جاتا نہیں، جائے تو وہاں کا کوئی احترام بھی کوئی نہیں کرتا، وہ ایک تفریح مقام بن گیا اور کچھ بھی نہیں۔ اور سمن آباد کے اندر اس کی بیٹی زیب النساء ہے، اس کی قبر کے کتبے پر آج بھی حسرت و برا شعر لکھا ہے، وہ کہتی بر مزارے ماں غریباں، نہ چراغے نہ گلے، نہ پرے پروانہ سوزد، نہ صدائے بلبلے۔ وہ کہتی ہمارے غریبوں کی قبروں پہ کون آئے گا، نہ کوئی چراغ جلائے گا، نہ کوئی پتیاں ڈالنے آئے گا، نہ کوئی بلبل یہاں آ کے گیت گائے گی۔ او بھائی نام مٹ گئے پیغام مٹ گئے۔ عبرت کی آنکھ ہو تو جوانوں تماشا دیکھو ان لوگوں کا جن کے نام کا طوطی بولتا تھا، آج ان کے نام خاک میں مل گئے۔ قارون، حامان، شداد، ابی بن خلف، آل ساسان، جنہوں نے 3150 سال ایران پہ حکومت کی، خاک میں مل گئے۔ بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے کچ کلا، بڑے بڑے شہنشاہ اور پیوندے خاک ہوئے۔ وہ کیا کسی نے خوب کہا تھا کہ قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گھی چاول مونگ مٹر، ارے کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اور یہیں تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، ارے تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل کر دے گی پھر تیرا صفایا۔ اور میرے حضرت تو فرما دے یہ دنیا کوڑ کباڑا ہے، سب ٹھونک بجا کر دیکھ لیا، ایک سچا ہے در سائیں کا، اس در پر آ کر دیکھ لیا، یہاں دردی نہیں سب غرضی ہیں، الفت کے رشتے فرضی ہیں، سچ کہتا ہوں کچھ جھوٹ نہیں، آواز لگا کر دیکھ لیا۔ بھائیو یہ 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہوگی، اور وہ وقت دور نہیں صاحب
برف کے بلاک کی طرح قطرہ قطرہ کر کے ہماری سانسیں ٹوٹ رہی ہیں اور ہم موت کے بالکل قریب ہو رہے ہیں، اور وہ وقت آنے والا ہے کہ سانسیں ٹوٹ جائیں گی، چند دن یادوں کے چراغ ہوں گے، پھر ہمیشہ کے لیے بلا دیے جائیں گے۔ دوستو، اللہ نے مہلت مجھے بھی آپ کو بھی دی ہے، ہم ان سانسوں کے بدلے اچھے عمل کریں اور اپنے رب کو راضی کریں۔ نہ قبریں پرانی ہوں گی، نہ عقیدت کے پھول مہنگے ہوں گے، یادوں کے چراغ ہمیشہ جلتے رہیں گے، اور اللہ کی رحمتیں قبروں پہ برستی رہیں گی۔ اگر عمل کی راہیں روٹ گئی تو پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ چند 4 دن کی زندگی ہے، ہم نے بالآخر اللہ کے حضور جانا ہے، تو دوستو اس دن سے پہلے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کو سنوار لیں، قرآن کی نوکری اور اس کی خدمت میں ان بچوں کے بھائیوں کے معاون بن کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جمع کریں، اس جذبے کے ساتھ کہ ہم خود بھی جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کریں گے اور لوگوں کو بھی بچائیں گے۔ فقط ان نوجوانوں کا، بچوں کا یہی مقصد ہے کہ لوگوں کی محبت تعلق قرآن سے وابستہ ہو جائے، کیونکہ قیامت کے دن قرآن بھی بندے کی شفاعت کروائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ ضروری اعلان سماعت فرما لیں، ہمارے گجرانوالہ میں سالانہ مصطفی اجتماع ہوتا ہے۔ اس سال 24 مارچ بروز اتوار صبح 10 بجے سے لے کر نماز عصر تک یہ پروگرام جاری رہے گا۔ اس میں تلاوت، نعت، مصطفی مبلغین کے خطابات ہوتے ہیں۔ بعد عظیم پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب امیر اعلیٰ ادارت المصطفیٰ آپ خطاب ارشاد فرمائیں گے۔ دوست احباب سے گزارش ہے کہ نور و نگہت سے لبریز اس محفل نور میں تشریف لا کر ابدی سعادتوں کے حقدار بنیے گا۔ آپ تشریف لائیں گے، ہماری آنکھیں آپ کے لیے دیدہ و دل فرش راہ ہوں گی، ہمیں آپ کا انتظار رہے گا اور ہم آپ کے منتظر رہیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کے جذبے عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اے اللہ جو کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرما، سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما، قدم قدم پر حسنات عطا فرما، زندگی شان کی، موت ایمان کی عطا فرما، سب کی جولیاں رحمت و رضوان سے بھرپور فرما۔ اے اللہ جتنے آئے ہیں گھروں میں پہنچنے سے پہلے پہلے سب کے گھروں میں درس قرآن کی برکتیں بھیج دے۔ درس قرآن کے دائی جتنے بھی یہ عزیز ساتھی ہیں اے اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرما، محنت جستجو کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن کی نوکری اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ساری زندگی انہی راہوں کا مسافر بنا۔ صلی اللہ وطن عزیز کے لیے دعا کریں، اللہ ہمارے میرے وطن کی حفاظت فرما، پاک افواج کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں جذبوں سے مالا مال فرما۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔